الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کی یہ درس موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بروایت امام محمد کا درس نمبر 16 ہے، اور آج جس باب کی تفصیلات ہم سننے جا رہے ہیں اس باب کا نمبر ہے 39. باب السہوی فی الصلاۃ، نماز میں سہو ہونے کا بیان. سہو بولے تو بھول جانا، غلطی ہو جانا. اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا واجب نماز پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر اس نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، کچھ غلطیاں ہو جائے، کچھ سہو ہو جائے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس سہو کی، اس غلطی کی پابجائی کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ آج کی احادیث میں بیان کیا جائے گا. سجدہ سہو کہتے ہیں نماز کے اندر اگر کچھ خامیاں اور غلطیاں رہ جائے تو ان خامیوں اور غلطیوں کو دور کرنے کے لیے مزید 2 سجدے کر کے، مزید 2 سلام کر کے جو سجدے کیے جاتے ہیں اس کو سجدے سہو کہتے ہیں. اب اس کی تفصیلات آپ آئندہ ذکر کریں گے. پہلی حدیث ہے آج کی، حدیث نمبر ہے 137. اخبرنا مالک عن الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام فی الصلاة جاءه الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد احدکم ذلک فلیسجد سجدتین وهو جالس. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک شیطان آنے کے بعد وہ اس کے نماز میں تلبیس کرتا ہے، اس کی نماز کو خلط ملط کرتا ہے، اس کی نماز کو خراب کرتا ہے. کس طرح سے کہ اس کے بعد اس کو پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنے رکعت پڑھے گی، کتنے سجدے کرے گی، کون سی رکعت چڑھ رہی کی، اس کی اس کو خبر نہیں رہتی. ایسا آدمی جب نماز پڑھنے لگا تو شیطان آ کے کیا کرتا، اس کے اندر اس کے ذہن کو منتشر کر دیتا اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے، کون سی رکعت چڑھ رہی ہے، کون سا سجدہ چڑھ رہا ہے، اس کو یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی. تو اب کیا کرنا فرما رہے ہیں فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو جب تم میں سے کسی شخص کو ایسا ہو نماز کے اندر، ایسی بھول چوک ہو جائے اور شیطان ایسا بیچ میں آ کے بھٹکا دے اور اس کی یادداشت کو آگے پیچھے کر دے،
تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، اس کو چاہیے کہ 2 سجدے کرے، وَهُوَ جَالِسٌ، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو۔ اچھا، اب یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب کیسا سجدے سہو کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے اور مزید بیان کی جائے گی۔ اس سلسلے کی سہو کی دوسری حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 138 138۔ اخبرنا مالک حدثنا داود بن الحسین عن ابی سفیان مولى بن ابی احمد عن ابی ہریرہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العصر فسلم فی رکعتین فقام ذو الیدین فقال اقصرت الصلاة یا رسول اللہ ام نسیت؟ فقال كل ذلك لم يكن، فقال یا رسول اللہ قد كان بعض ذلك، فأقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس وقال اصدق ذو الیدین؟ فقالوا نعم، فأتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی علیہ من الصلاة ثم سلم سجد سجدتین وهو جالس بعد التسلیم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سفیان ابن ابی احمد کے مولا سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ عصر کی نماز کتنے رکعتوں کی رہتی؟ 4 رکعت کی، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں سلام پھیر دیا۔ فقام ذو الیدین، تو ذو الیدین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کی رکعت کی تعداد کم کر دی گئی ہے یا بھول ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نماز کے رکعات کچھ بھی کم نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ذو الیدین نے کہ اے اللہ کے رسول، کچھ ہوا ہے، نماز میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کمی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز کا حصہ مکمل کیا، اس کے بعد سلام کیا، نماز کا سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد میں آپ نے پھر سلام کیا۔ تو اس حدیث میں سجدے سہو کرنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی زیادتی ہو تو اس کمی زیادتی کی پاپ جائی کس طرح سے کرنا چاہیے؟ وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاپ جائی کرنا بولے تو اس کی بھرپائی کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا، اس میں جو خامی رہ گئی تھی اس خامی کو پیچ لگانا، اس خامی کو مکمل کرنا۔ کیسا مکمل کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ جب نماز میں اس قسم کی غلطی ہو جس کی وجہ سے سجدے سہو لازم آتا ہے تو چاہیے کہ نماز پوری مکمل کر لے اور نہ سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں، جیسے ہم نارمل سجدے کرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور اس کے بعد پھر بیٹھیں، التحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، دعائے مسنونہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سجدے سہو۔ اب اس حدیث شریف میں کچھ باتیں تحقیق طلب ہیں۔ نمبر 1، کیا سجدے سہو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے یا بڑی قسم کی کمیاں نماز میں رہ جائے تو سجدے سہو کیا جاتا ہے؟
تو سجدے سہو اگر نماز میں چھوٹی قسم کی خامیاں رہ جائیں، غلطیاں رہ جائیں، تو اس کے اوپر سجدے سہو نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑی بڑی خامیاں ہوں، بڑی بڑی غلطیاں نماز میں ہو جائیں تو اس کے اوپر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں جو چیزیں سنت ہیں، نماز میں جو چیزیں مستحب ہیں، نماز میں جو چیزیں آداب میں داخل ہیں، جو ایسی چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے سجدے سہو کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ سجدے سہو کرنا لازم آتا ہے نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے یا جو چیزیں واجب ہے۔ فرض یا واجب میں کمی زیادتی یا خامی رہ جانے کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے سجدے سہو لازم آتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدے سہو کے 6 وجوہات ہیں۔ نماز میں سجدے سہو کرنے کے 6 ریزن ہیں۔ 6 ریزن میں سے کوئی بھی ایک ریزن اگر ہوگا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، تقدیم فرض۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں اس فرض کو آگے پیچھے کر لیں گے آپ، بعد میں کرنے کا پہلے کر لیں گے، پہلے کرنے کا بعد میں کر لیں گے، تو فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر لیں گے غلطی سے، تو اس کی پابجائی کے لیے یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے نماز میں، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سجدے سہو لازم آئے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح سے نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے وہ مکرر ہو گئے، ریپیٹ ہو گئے، ڈبل ہو گئے۔ 2 سجدے کرنے کے تھے، 3 سجدے کر دیے، تو ایک جو فرض تھا وہ ریپیٹ ہو گیا۔ تو تکرار فرض کے تکرار کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر ایک خامی پیدا ہو جاتی ہے، ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، تاخیر فرض۔ نماز میں جو چیز فرض ہے، کمپلسری ہے، تو اس چیز میں تاخیر ہونے سے بھی، ڈیلے ہونے سے بھی، دیر ہونے سے بھی سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو نماز میں جو چیزیں فرض ہے، جیسا قرات فرض ہے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیے، اب اس کے بعد انہوں قرات کرنا چاہیے تھا، قرآن پڑھنا چاہیے تھا، پڑھنے کے بجائے بھول کے ایسے ٹھہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا ارے بھائی میرے کو کچھ پڑھنا چاہیے تھا، قرات کرنا چاہیے تھا، اب یاد آیا ان کو، تو اب کیا کر رہے انہوں، اب قرات شروع کر رہے ہیں۔ تو اب جب انہوں قرات شروع کریں گے تو یہ قرات میں کیا ہوگا، یہ فرض میں کیا ہوگا، تاخیر ہو گیا۔ تو نماز کے اندر جو چیز فرض ہے اس فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے بھی نماز میں خامی پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور نماز اس سے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کے آخر میں آپ سجدے سہو ایڈ نہیں کریں گے، شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے، سجدے سہو 6 وجہ سے سجدے سہو کرنا پڑتا۔ نمبر 1 کیا ہے، جو چیزیں فرض ہیں اس کو آپ اس کے مقام سے پہلے کر لیں گے تو بھی سجدے سہو، یا جو چیز اس کا مقام ہے اس مقام سے بعد میں کر دیں گے، فرض کو پہلا کرنا یا اس کے مقام سے بعد میں کرنا، تقدیم اور تاخیر بولتے اس کو، کیا بولتے، کسی فرض کی تقدیم اور تاخیر سے سجدے سہو لازم آتا ہے۔ اسی طرح سے کسی فرض کے تکرار کی وجہ سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، تکرار فرض، تقدیم فرض اور تاخیر فرض۔ یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہے ان کو ان کے مقامات سے آگے پیچھے کرنا، یا اس میں تاخیر کرنا، یا اس کو ڈبل کرنا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر ایسی خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ بغیر سجدے سہو کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب یہ چیز معلوم ہو جائے ہم کو کہ نماز میں ایسا فیکٹ ہو گیا ہے ہمارے، تو نماز کے آخر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، سجدے سہو کرنا چاہیے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اور چوتھی کیا بات ہے، نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، نماز میں
جو چیزیں واجب ہیں ان چیزوں کے چھوٹ جانے کے، واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بھی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ آخر میں پھر سجدے سہو نہ کیا جائے۔ تو واجب اگر چھوٹ، ترک واجب سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے، اور تغیر واجب سے بھی سجدے سہو لازم آتا ہے۔ واجب کو بدل دیے تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو لازم آتا۔ بدلتے کیسا اس کو؟ اب بدلتے یہ کہ وہاں وہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ دینا چاہیے تھا، انہوں ضم سورہ پہلے پڑھے، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیے، آگے پیچھے کر لیے۔ تو بہرحال تو اب سجدے سہو کا مسئلہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز سمجھنا پڑے گی؟ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز میں فرض چیزاں کتنے، اور دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز میں واجب چیزیں کتنی ہیں، کیونکہ سجدے سہو پورا ڈیپینڈ کرتا یہ دو چیزوں میں ہیر پھیر ہونے کی وجہ سے، یہ دو چیزوں میں کمی زیادتی ہونے کی وجہ سے ہی سجدے سہو ہوتا۔ تو ہم کو سب سے پہلے سجدے سہو اگر کب کرنا نہیں کرنا اس کا سمپل میتھڈ معلوم ہوتا ہے، تو کیا معلوم رہنا پڑے گا؟ سب سے پہلے نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے ایک معلوم رہنا، دوسری بات کیا معلوم رہنا؟ نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، نماز کے اندر جو چیز فرض ہے وہ ہے قیام، کھڑے رہنا فرض ہے۔ دوسرا ہے قراءت، قرآن کا پڑھنا، یہ ایک فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ پانچواں ہے نماز کا جو آخری قاعدہ رہتا جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اس قاعدے میں بیٹھنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور چھٹا فرض ہے اپنے ارادے سے ارادہ کرتے ہوئے نماز کو ختم کر دینا۔ تو یہ 6 فرائض ہیں جو نماز کے اندر رہتے ہیں۔ تو ان 6 فرائض میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہو گئی، جیسا اب کیا ہو گیا، ہم رکوع کرے بغیر سجدے میں چلے گئے، کھڑے رہے تھے، قرات کرے، رکوع کرنا تھا، رکوع نہیں کر کے کیا کرے، سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو کیا چھوٹ گیا ہمارے سے؟ رکوع چھوٹ گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا، سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میرا رکوع چھوٹ گیا ہے، تو پھر سجدے سے کرنے کے بعد اٹھ کے رکوع کر لیں گے، تو رکوع آگے پیچھے ہو گیا، رکوع کیا ہو گیا؟ فرض آگے پیچھے ہو گیا ہے، لہذا سجدے سہو کرنا ہے۔ تو تقدیم فرض، تاخیر فرض اور تکرار فرض سے بھی سجدے سہو آتا۔ اب جیسے ایک آدمی کیا کرے، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیے، پھر کیا کرے، انہوں یاد آیا میں پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ، پھر انہوں مکرر سورہ فاتحہ پڑھ لیے، تو یہ فرض کو کیا، قرات کو انہوں کیا کرے، 2 بار کر دیے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا، نماز کے اندر ایک خامی پیدا ہو گئی۔ لہٰذا اب نماز اگر مکمل ہونا ہے تو نماز کے بعد میں کیا کرنا، سلام پھیرنے کے بعد میں ایک طرف 2 سجدے سہو کرنا چاہیے۔ یہ تو فرائض تھے۔ اب نماز کے واجبات کیا ہیں؟ واجب بالکل چھوٹ جائے، یا واجب میں تکرار ہو جائے، یا واجب اپنے جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے، تو بھی سجدے سہو کرنا پڑتا۔ فرض چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے نہیں چلتا کام، فرض آگے پیچھے ہو گیا، لیٹ ہو گیا، جلدی ہو گیا تو سجدے سہو سے کام چلتا، لیکن فرض بالکل چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا۔ البتہ واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے سہو کر لیں گے تو کافی ہے۔ اب واجبات نماز